اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ اس وقت آپ کی خدمت میں 4 امام جس قبرستان میں مدفون ہیں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ہے۔ میری مراد قبرستان بقیع ہے جو شہر مدینہ میں جنوب مشرق میں واقع ہے۔ بقیع کے معنی اس جگہ کے ہیں جہاں پیڑ پودے موجود ہوں۔ مدینے میں 4 طرح کی ایسی جگہیں تھیں جن کو بقیع کہا جاتا تھا۔ ایک بقیع زبیر، ایک بقیع خنجب اور ایک بقیع غرقد۔ 3 بقیع ان بقیعوں میں سے تھی۔ غرقد ایک کانٹے دار گھاس اور پیڑ پودا ہے جو زمین سے اگتا ہے اور فارسی میں اس کو شمشاد کہا جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے، لوگ اپنے مردوں کو بنی سالم اور بنی حرام نامی قبرستانوں میں دفن کرتے تھے یا اپنے گھروں میں دفن کرتے تھے۔ حضور کے حکم سے بقیع غرقد یعنی اس جگہ جہاں کانٹے دار جھاڑیاں تھیں صاف کیا گیا اور اس کو آمادہ کیا گیا تاکہ اس میں مردوں کو دفن کیا جائے۔ ایک نقل کے مطابق یہ جگہ پہلے 2 یتیموں کی تھی جن سے خریدا گیا اور وہاں حضور کے حکم کے مطابق قبرستان کے عنوان سے قرار دیا گیا۔ یہاں سب سے پہلے دفن ہونے والی ہستی کا نام عثمان ابن مظعون ہے جن کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد سلسلہ بڑھتا رہا۔ حضور کے فرزند ابراہیم کو اسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کو اسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وہ جناب فاطمہ بنت اسد جن کے وجود کا حضور اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کو اپنی ماں کہہ کے پکارتے تھے۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو آپ خود ان کی قبر میں لیٹے اور اپنی رضا آپ کے ساتھ دفن کی۔ تو یہ بقیع کے بارے میں عرض ہے، اور اس بقیع کی قسمت میں 4 چاند اس وقت لگے جب یہاں ہمارے دوسرے امام علیہ السلام، چوتھے امام علیہ السلام، 5ویں امام علیہ السلام اور 6ٹھے امام علیہ السلام دفن کیے گئے۔ اس کے بعد سے اس بقیع کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ بقیع میں نقل کے مطابق 10,000 سے زیادہ اصحاب مدفون ہیں، جن میں 4 اصحاب کی قبر اب بھی نمایاں ہے، اور اس قبرستان میں حضور کی 9 ازواج دفن ہیں۔ ان ازواج میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب میمونہ کے علاوہ باقی ازواج دفن ہیں۔ اسی قبرستان میں جناب ام البنین کا مزار بھی ہے۔ اسی قبرستان کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ایک نقل کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کی شام کو یہاں تشریف لاتے تھے اور وہاں دفن افراد کی قبروں پر فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اتنا عظیم الشان قبرستان ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انحرافی افکار رکھنے والے
فرقہ وہابیت نے یہاں کے مزارات کو منہدم کر دیا اور یہاں موجود قبوں اور گنبدوں کو منہدم کر دیا، البتہ نہ صرف جنت البقیع میں بلکہ دوسری جگہوں پہ بھی، شہر مکہ وغیرہ میں بھی منہدم کر دیا، اور اس طرح اہل بیت کا غم اور زیادہ ہو گیا، اور اہل بیت کے ماننے والے اس بقیع کو اپنے لیے غم کا مظہر اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ دن جلد آئے جب انشاءاللہ جنت البقیع پر ائمہ کے مزارات پر گنبدوں کی تعمیر ہو اور اہل بیت کے چاہنے والے وہاں کی جوق در جوق زیارت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔